बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब का नाम दुनिया की मुस्लिम शख्सियात, ऐसी शख्सियात जो बासर तरीन शख्सियात हैं, साल 2025 के लिए उन शख्सियात में आया या नहीं, इस पर हमारे यहाँ एक फड्डा पड़ गया है। मैं ये नाम आया है, कहाँ आया है, क्या हुआ है और रोने वाले क्यों रो रहे हैं, वो तवे पे क्यों तशरीफ फरमा है, ये मैं भी आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। चैलेंज अच्छा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल करना चाहिए। फिर महमूद खान अचकजई साहब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, बल्कि पूरी जमात को, महमूद खान अचकजई ने भी तवे पर बिठा दिया है। ये मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बुरी हो रही है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा आज इंशाअल्लाह रस्ते खुल जाएंगे, इस सूरत हाल की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महमूद खान अचकजई साहब के मामले की। इमरान खान साहब वाले मामले पर मैं थोड़ा सा आगे करूंगा। महमूद खान अचकजई साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, ये जो हुकूमत है इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को तवे पे बिठा दिया है। महमूद खान अचकजई साहब के खिलाफ अब जिस तरह की बातें की हैं नून लीग के लोगों ने, मैं हैरान हूं कि ये वो लोग हैं जो महमूद खान अचकजई को सबसे आगे रखते थे, सबसे आगे। यानी फजलुर रहमान साहब सरबराह थे, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद था, और महमूद खान अचकजई साहब उसमें सबसे आगे थे, क्योंकि मियां साहब तो बाहर बैठे होते, शहबाज शरीफ साहब का तो हशर था। तो अगर कोई उसको चला रहा था तो वो फजलुर रहमान साहब और उनके साथ महमूद खान अचकजई साहब थे। तो अब महमूद खान अचकजई साहब के बारे में आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि महमूद खान अचकजई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है, महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस उम्र में, अब ये बदतमीजी ये नबे, इस उम्र में इतना झूठ बोलते हुए ये शर्माते भी नहीं। शहबाज शरीफ के अपने भाई से वफादारी की बात करने से पहले महमूद खान अचकजई अपने गिरेबान में झांके। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं तारीख गवाह है कि मुशर्रफ की वजीर आजम बनने की पेशकश को शहबाज शरीफ ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि अपने भाई का हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाले शहबाज शरीफ ने कायदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, जबकि महमूद खान मुनाफिकत की सियासत करते रहे, आपके साथ स्टेज पर मौजूद होते थे। झूठ और मकर उनका वतीरा बन चुका है। महमूद खान अचकजई साहब के बारे में कुछ इसी तरह की बातें ना कि काबिल एहतराम हैं, सीनियर हैं, ये बातें क्यों कर रहे हैं, तवक्को नहीं थी, अफसोस हुआ, ये बातें मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी की हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने किया क्या? उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत जाली हुकूमत है। यह अब आप किसी से भी पूछ लें, हनीफ अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, खुद अपने लोगों से पूछ लें तो वो भी बताएंगे कि ये जाली हुकूमत है, सब बताएंगे कि ये जाली हुकूमत है। वो मियां जावेद लतीफ़ हर प्रोग्राम में आके कहते हैं ये हुकूमत हमने ली नहीं है, हमको दी गई है। तो ये बंदोबस्त है, ये हुकूमत थोड़ी है, ये बंदोबस्त है। इमरान खान के मामले में जो बंदोबस्त किया गया है, एक बंदे के मामले में तमाम लोगों के, इनके, उनके और उनके एक हो जाने के बाद ये बंदोबस्त किया गया। तो शहबाज शरीफ हुकूमती वजीर आजम नहीं है, शहबाज शरीफ बंदोबस्ती वजीर आजम है। फिर महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत मुल्क को जानबूझकर खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही। बिल्कुल ठीक बात है। शहबाज शरीफ साहब एपेक्स कमेटी के इजलास में भी जिस तरह की बातें कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब यही काम कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि फौज और सहाफियों को शामिल करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। एक तो ये जो फौज को बुलाने का मुतालबा है ना, ये इसलिए दुरुस्त है कि फौज से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डोमेन में तमाम लोगों के, सियासतदानों के अपने डोमेन में और फौज के अपने डोमेन में रहने का मामला है, और ये वो वक्त है, दिस इज हाई टाइम कि इस पर बात की जाए और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो महमूद खान अचकजई साहब ये बात कर रहे थे। अभी जो हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की अपने भाई से जो वफादारी है वो साबित शुदा है, तो ज़रा हनीफ अब्बासी साहब, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब 13 जुलाई को शहबाज शरीफ साहब को टास्क मिला था एयरपोर्ट पहुंचने का,
تو میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہنچے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب لاہور میں خود لاہور میں تھا اس وقت، اور میں سڑکوں پر دیکھ کر آیا، وہ شہباز شریف صاحب کوئی 3,500-4,000 لوگوں کا ایک گروپ لے کر نکلے تھے بھاٹی سے، سڑک پہ بہت چھوٹا ہو گیا، اور شہباز شریف صاحب ان کو لے کے یہاں وہاں گھوم رہے تھے، کینٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکے، نہ جانے کس نے منع کیا تھا، نہ جانے کس نے منع کیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کینٹ کے اندر داخل ہوتے، پھر اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے جو ایئرپورٹ تک کا ہے وہ طے کرتے، لیکن وہ کینٹ کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے تھے۔ تو یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ وفا کی ہے شہباز شریف نے، کی ہوگی وفا، لیکن شہباز شریف صاحب نے دونوں جگہ وفا کی ہے، دونوں جگہ۔ تو اس لیے محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور نون لیگ کی قیادت ہمیں توے پہ تشریف فرما نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک عدد چیلنج رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی بااثر مسلم شخصیات ہیں ٹاپ 50، اس میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا نام موجود ہے۔ اب کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی عمران خان کا نام موجود نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جعلسازی بے نقاب لسٹ ڈاؤن لوڈ کی ہے اس برس کی، دیکھو عمران خان کا نام نہیں ہے۔ تو جو ٹاپ 50 ہے اس برس کا، 2024 کا، 2025 کے آغاز پہ جو لسٹ آئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے۔ اس ٹاپ 50 میں نام ہے، لیکن جو ٹاپ 50 کی مین لسٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے۔ اس میں تمام لوگ ہیں، یعنی اس میں علماء دین بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں رولرز بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ پاکستان سے 3 شخصیات ہیں، پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور الیاس قادری صاحب ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب ہیں۔ تو پاکستان سے 3 شخصیات شامل ہیں۔ یہ اردن کے شاہ عبداللہ سے شروع ہوتی ہے لسٹ، اور یہ لسٹ پھر غالباً جو بنگلہ دیش کے گرامین بینک والے جو یونس صاحب ہیں ان تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ٹاپ 50 کی لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں، مین لسٹ میں عمران خان صاحب نہیں ہے، لیکن جو مسلم حکمران ہیں ان حکمرانوں کی اور جو آنریبل مینشنز ہیں ان کی لسٹ میں عمران خان صاحب کا نام موجود ہے۔ اس میں خبیب نورماگومدوف جو MMA کا فائٹر ہے اس کا بھی نام موجود ہے، اس میں مسلم رولرز کے نام موجود ہیں۔ مسلم رولرز کے نام میں عمران خان صاحب کا نام موجود ہے، اور عمران خان صاحب کا نام اس لسٹ میں موجود ہے 24ویں نمبر پر، لکھا ہوا ہے ہز ایکسلنسی فارمر پرائم منسٹر عمران خان پاکستان۔ تو یہ لسٹ جو ہے یہ شروع ہوتی ہے ہز میجسٹی کنگ عبداللہ ابن الحسین جارڈن کے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں 24ویں نمبر پہ عمران خان صاحب کا نام موجود ہے۔ رولرز اینڈ پولیٹیشنز کی لسٹ میں، آنریبل مینشنز کی لسٹ میں یہاں عمران خان صاحب کا نام موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھا کیا گیا، اور یہ بھی اس برس، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اسٹیٹس ہے اس برس عمران خان صاحب فیچر کی گئے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا، عمران خان 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، جس کے ساتھ بڑی توقعات وابستہ تھیں کہ وہ گورننس احتساب بہتر بنائیں گے اور کرپشن کے مسائل پر ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک مشکل وقت گزارا، بہت ٹف تھا۔ عمران خان صاحب کا پہلی بار بندہ وزیر اعظم بنا ہو، کووڈ بھی آ جائے، پھر اپوزیشن بھی ایسی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ سیاستدانوں سے مل رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ حکومت لے لو، تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی۔ تو یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھا ہو کہ مشکل وقت گزارا۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیے گئے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی برطرفی میں غیر ملکی مداخلت کا بڑا کردار تھا، اور انہوں نے ملک کے مختلف اداروں پر بھی الزام لگایا۔ اگست 2023 میں عمران خان کو گرفتار کر کے سزا دی گئی۔ اس کے باوجود ملک میں اور بیرون ملک مقیم جو طاقتور اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے درمیان وہ بڑی عوامی حمایت رکھتے ہیں۔ ان کے چیلنجز کو ایک ایسے نظام کو تبدیل کرنے کی کوششوں کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے جو کرپشن سے بھرا ہوا ہے اور فوج کے کردار کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب فوج کا کردار سیاست میں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے جیل سے دنیا کی شاید سب سے باوقار تعلیمی پوزیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے کے لیے درخواست بھی دی۔ یہ عمران خان صاحب کا وہاں پر پروفائل لکھا ہوا۔ ابھی جو لوگ رو رہے نا کہ عمران خان جعلسازی بے نقاب، عمران خان کا نام نہیں ہے، یہ غلط ہے، تحریک انصاف والے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ مخصوص قوتوں کے ملازم ہیں، باقاعدہ طور پہ ملازم ہیں، اور یہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے
کہ حکمران نواز شریف ہے، حکمران عمران خان ہے، حکمران شہباز شریف ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ان کو جو کہا جائے گا یہ وہی کریں گے. تو یہ لوگ جو ہے یہ آ گئے کہ عمران خان کا نام نہیں، تو عمران خان کا نام موجود ہے. اب یہ پہلے نواز شریف کے بارے میں بات کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بار بار ایسے لوگوں کے ہاتھوں بار بار رسوا ہوئے. یعنی میاں صاحب نکالے گئے، رسوا ہوئے، پھر میاں صاحب نے نکالے جانے کے بعد انہی لوگوں سے ڈیل کی، اور ڈیل کر کے میاں صاحب ان لوگوں سے کہ ہاں جی اقتدار لے لیں، یہ چیزیں طے کر رہے تھے. میاں صاحب تب رسوا ہوئے، پھر میاں صاحب ان سے ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے، اور 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، میاں صاحب باہر چلے گئے. پھر اس کے بعد میاں صاحب ان سے ڈیل کر کے اقتدار میں واپس اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو لے کر آ گئے، اپنی جماعت کو لے کر آ گئے. تو میاں صاحب نے تو 4-5 بار ڈیل کیے، میاں صاحب تو بار بار رسوا ہوئے ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ عمران خان کو نشانہ بنائیں اور کچھ نہیں. تو انہیں اپنا کام کرنا تھا، یہ اپنا کام کر رہے تھے. عمران خان صاحب کا نام ڈیفینیٹلی موجود تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے سوال کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کمیشن بنا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ کمیشن بناؤ، جو 26 نومبر ہے اس پہ کمیشن بناؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ وفاق پر جتھا لے کر حملہ آور ہوئے آپ لوگ، کیا اس پر بھی کمیشن بنا دیں؟ میں تو کہتا ہوں بنائیں اس پر کمیشن، اور اس میں یہ بیان بھی چلائیں جو گنڈا پور کہتے ہیں کفن باندھ کے آئیں گے تو جائیں گے نہیں والی باتیں سب چلائیں. لیکن پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں نے کیا ہے جمہوری بنیادی حق، آئینی حق، اس کے ساتھ ذرا بنائیں کمیشن. پھر اس کے بعد جو گولی چلی ہے اس پر بنائیں کمیشن. رانا صاحب کہہ رہے تھے کون تھا وہاں پر؟ گنڈا پور صاحب نے بتایا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، آرمی چیف کی موجودگی میں، شہباز شریف کو وہاں جو تلخ کلامی اس میں بتایا کہ میں خود موجود تھا، گولی چلی تھی، لوگ جان سے گئے ہیں، یہ تمام کام کیے گئے ہیں. گنڈا پور نے وہیں پر بتایا تھا. رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں بنوا لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ کمیشن، زیادہ بہتر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہتر ہے کہ یہ کمیشن بھی بن جائے کہ وفاق پہ حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. 26 نمبر چنگی کی بھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں گولیاں چلائی گئیں اور ایک پولیس والے کی جان گئی. فوٹیج لائیے، بالکل ٹھیک ہے، ایک پولیس والے کی شہادت ہوئی ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ رینجرز اہلکاروں کی شہادت سے دور ہو گئے ہیں. اس کا نہ جانے کس قدر میڈیا کے ذریعے پرچار کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کچل کے مار دیا تھا، لیکن وہ شہادتیں ہوئی تھیں، اور وہ جس طرح سے ہوئیں وہ شخص اب جو ہے وہ جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے. یہاں آخر میں آپ سرچ کروں، بالآخر 80 سے زائد دن گزر جانے کے بعد کرم کے راستے کھل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ممکن بنائے، اور انشاءاللہ بنائے گا، کہ وہاں لوگوں کو امن نصیب ہو، ان کی مشکلات کم ہوں، اور حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک بھرے پورے صوبے میں اس طرح کا کوئی خطہ پیدا ہو تو وہ اپنی ریٹ ثابت کریں اور فوری ایکشن لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.